كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آخر میں اللہ پاک نے تزہید من الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کو بیان فرمایا اور آخرت کی ترغیب بیان فرمائی کہ جو کچھ بھی تمہیں دنیا کے اندر دیا گیا ہے کوئی چیز وہ صرف دنیا کی حد تک ہی نفع ہے، لیکن جو اللہ پاک نے آخرت میں مومنین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اوپر اپنے رب کے کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں نے آخر میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ آخرت کی نعمتوں کا حقدار نہیں ہے، اور جس کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی اور اولاً ملیں گی وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ایمان ہوگا لیکن عمل صالح نہیں ہوگا اس کو اولاً نہیں پھر بعد میں ملیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب اللہ پاک نے یہاں پہ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان کو بیان کر دیا ہے، اب وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کو اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی یہاں پہ اس صورت میں اللہ پاک نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی تفصیل اور تشریح بیان کی ہے۔ کئی صفتیں اللہ پاک نے نیک اعمال کئی اللہ پاک بیان فرمائیں گے یہاں پہ۔ ایک چیز یہ ہوگی، اور دوسرا ربط اس کے یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے اللہ پاک تین امور ثلاثہ، تین امور کو بیان فرمائیں گے۔ پہلا امر ہوگا شرک نہ کرو، دوسرا امر ہوگا ظلم نہ کرو، تیسرا امر ہوگا احسان کرو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ پہلا امر کیا ہوگا؟ شرک نہ کرو، دوسرا ظلم نہ کرو، تیسرا احسان کرو۔ وہ تین امر بھی یہاں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کی اللہ پاک کیا کریں گے؟ تفصیل بیان کریں گے۔ سمجھے؟ یہ اتنی تمہید ذہن کے اندر رکھنی ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ اسی کے مطابق سبق ہوگا۔ دیکھیں جی، اب لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اس کے اندر ہے کہ ایمان والے، ٹھیک ہے، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو موحد ہوتا ہے، جو شرک نہیں کرتا۔ سمجھے کہ یہ پہلا امر اس کے اندر آ گیا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اس کے اندر بھی پہلا امر ہی ہے کہ وہ کار ساز متصرف صرف اور صرف کس کو سمجھتے ہیں؟ بھروسہ صرف کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ پہلا امر شرک نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے دیکھیں جہاں سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، اسمی بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ جی بھی کون سا امر ہے اس کے اندر؟
کون سا دوسرا؟ ہاں، ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے، گناہ کرنا ظلم ہے. ٹھیک ہے، گناہ کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو کبیرہ گناہ والفواحش، یہ بے حیائی، فحاشی، یہ کیا ہے؟ سب ظلم ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لوگ ہیں ایمان والے، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں. دوسرا امر ہے ظلم نہ کرو. نیز ایمان والوں کی پہلی صفت اللہ نے ذکر کی ہے علی ربہم یتوکلون. ٹھیک ہے، دوسری صفت اللہ نے ذکر کی ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلی صفت کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکل. دوسری صفت کیا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. دوسری صفت یہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسری صفت کو سمجھنا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کبیرہ گناہ اور بالخصوص والفواحش، بے حیائی سے وہ ایمان والے کیا ہیں؟ بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں. اچھا، اللہ پاک نے کبائر الاسم تو فرما دیا، اب فواحش کو کیوں الگ ذکر کیا ہے؟ حالانکہ بے حیائی بھی کس میں سے ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا. بے حیائی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ پاک نے والفواحش کو الگ اس لیے ذکر کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں عام جو گناہ کبیرہ جو سب سے زیادہ سخت اور سنگین اور شدید ہے وہ والفواحش ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ والفواحش. کیونکہ یہ ایک مرض متعدی ہے. مرض متعدی مطلب کہ خود تو متاثر ہے ہی ہے، دوسرے بھی کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فواحش، بے حیائی، فحاشی، عریانی، یہ کیا ہے؟ یہ مرض متعدی. کیا ہے؟ مرض متعدی ہے، یعنی خود ہی انسان اس کے اندر متاثر نہیں ہے، بلکہ عام معاشرہ بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بھئی، ایک ہوتا ہے انسان تنہائی کے اندر فحاشی کر رہا ہے، تنہائی. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے اپنے حد تک رہے گا. لیکن ایک ہے اعلانیہ طور پہ کیا کر رہا ہے؟ فحاشی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا متعدی، دوسرے بھی کیا ہو گئے ہیں؟ متاثر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے فواحش کا لفظ جو ہے یہ اس کے اندر زنا بھی داخل ہے، اور زنا کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سب اس کے اندر والفواحش کے اندر داخل ہے. زنا کے مقدمات کیا ہیں؟ بے پردگی، بازاروں کے اندر عورتوں کا نکلنا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو شہر کے بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ عورت کو زینت بنا دینا، یہ کیا ہے؟ سارے زنا کے مقدمات ہیں. اولاً یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ زنا شروع ہوتا ہے. سمجھ آ گیا کہ یہ والفواحش کے اندر داخل ہے. نیز بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فواحش کے اندر وہ اعمال بد بھی داخل ہیں جو ڈھٹائی سے کیے جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اعلانیہ کیے جائیں وہ بھی سب فواحش کے اندر داخل ہیں. اعلانیہ طور پہ جو بھی اللہ پاک کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ بے حیائی میں داخل ہے. ٹھیک ہے، بے حیائی صرف اسی کو نہیں نہ کہا جاتا زنا، کیونکہ ایک یہ لفظ جو ہے یہ جامع معنی لفظ ہے. اس کے اندر بے حیائی مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے دل کے اندر حیا ہی ختم ہو گیا. بے حیا مطلب اس کے دل کے اندر حیا جب ختم ہو جاتا ہے تو انسان اعلانیہ طور پہ بھی گناہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے دل میں جب خوف خدا ہی نہیں ہے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو جب اعلانیہ طور پہ وہ گناہ کرے گا تو اس طرح دوسرا معاشرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس سے متاثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو الگ ذکر کیا ہے والفواحش کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. انسان گناہ چلو ہو جائے، تنہائی کے اندر ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن یہ اعلانیہ طور پہ جو گناہ ہے نا یہ اللہ سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ خود بھی اس میں وہ شریک ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اور اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ وہ دور کر رہا ہے. اللہ کی مخلوق کو بھی ایک غلط رستے کے اوپر لگا رہا ہے کہ خود بھی غلط رستے پر چل رہا ہے اور دوسروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ برائی کے اوپر لگا رہا ہے.
تو یہ سارا مفہوم کیا ہے؟ والفواحشہ کے اندر داخل ہے، کہ وہ اعمال بد بھی والفواحشہ کے اندر داخل ہیں جو کیا ہے؟ ڈھٹائی سے کیے جاتے ہیں، اعلانیہ طور پہ کیے جاتے ہیں، تو ان کو بھی کس میں کہا گیا ہے؟ والفواحشہ کے اندر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، کتنی صفتیں ہوگی ایمان والوں کی؟ 2 صفتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، تیسری صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. ٹھیک ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اس میں کون سے امر بیان کیا گیا ہے جی؟ تیسرا امر کون سا ہے؟ احسان کرنا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، پہلے میں للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون کے اندر پہلا امر ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش دوسرا امر ظلم نہ کرو. وَإِذَا مَا غَاضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ کے اندر کیا ہے؟ تیسرے احسان. وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ایسا. اب دیکھو ترجمہ غور سے دیکھنا ہے. وَإِذَا مَا غَاضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے، ہاں وہ لوگ جب غضبناک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب کیا ان کو غضبناک ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، ناراض ہوتے ہیں، دوسرا ترجمہ کر لو. ٹھیک ہے، تو ہم یغفرون، تو وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ناراض ہوتے ہیں، غاضبو غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو ہم یغفرون، تو وہ کیا ہے؟ فوراً معاف کر دیتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں؟ وہ احسان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا امر بھی ہے اور تیسری صفت بھی ہے یہ. ٹھیک ہے، 3 امر آگے جی. یہ 3 امر جو ہیں یہ عذاب سے بچنے کے لیے ہیں. پہلا امر شرک نہیں کرنا، دوسرا امر ظلم نہیں کرنا، تیسرا امر احسان کرنا. اور یہی شریعت کا خلاصہ ہے. یہی کیا ہے؟ جب کہہ دیا اللہ پاک نے کہ وہ ایمان والے گناہ نہیں کرتے، نہ ہی وہ اعلانیہ گناہ کرتے، کسی قسم کا گناہ نہیں کرتے، اس کے اندر آ گیا کہ ظلم نہیں کرنا، کوئی گناہ کرتے نہیں ہیں وہ. پھر وَإِذَا مَا غَاضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، احسان کرتے ہیں، مخلوق خدا کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ فضل و احسان کرتے ہیں. تو یہ تیسرا امر، یہی شریعت کا کیا ہے؟ ہماری کا خلاصہ ہے. یہ 3 امر جو اللہ نے بیان کیے ہیں یہ عذاب سے بچنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. نیز ایمان والوں کی کون سی صفت ہے یہ؟ نہیں، وعلی ربہم یتوکلون ایک ہے، والذین یتبعون، ہاں تیسری صفت ہے یہ، تیسری صفت. اچھا، جب وہ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو کیا کر دیتے ہیں؟ وہ معاف کر دیتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی ایمان والوں کی اللہ یہاں صفت بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے. یہاں پہ آگے ہم سب مار کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عاقل، بالغ، فاضل، عالم، قاری، ماسٹر، ٹیچر، سب مار کھا جاتے ہیں یہاں پہ آ کے، حاجی، نمازی. ٹھیک ہے، جب غصہ چڑھتا ہے تو پھر نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ میں نے کہا ہے یہ، کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. ایک بات سمجھنی ہے، یہ غصہ اور محبت 2 چیزیں، غصہ اور محبت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، یہ جب غالب آ جاتی ہیں نا تو یہ بڑے سے بڑے عقل مند انسان کو بھی یہ بہرا کر دیتی ہیں، اندھا بھی کر دیتی ہیں، بہرا بھی کر دیتی ہیں، اور ان کا دماغ بھی آؤٹ کر دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جائز، ناجائز، صحیح، غلط، حق و باطل، اس کے اندر وہ امتیاز کرنا، اور اس محبت کا انجام اور اس غصے کا انجام کیا ہوگا، اس انجام کی صلاحیت ہی اس کے دل سے نکل جاتی ہے. دونوں چیزیں، غصہ، محبت، ان دونوں کے انجام کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے اس کے دل. یہ ناجائز محبت لگا لو، چلو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نکل گیا، دماغ سے صلاحیت ہی نکل گئی. غصے کا برا انجام کیا ہوگا؟ جب غصہ آتا ہے انسان کو، کیا انجام ہوگا؟
وہ دماغ سے صلاحیت کیا ہو جاتی ہے. انسان کہتا ہے بس اب مجھے غصہ آ گیا, اب مجھے نکالنے دو, اب میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے کام پورا. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر مجھے غصہ ہے, چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ غیر جاندار, میں نے اس کے اوپر یہ غصہ نکالنا ہی نکالنا ہے. سمجھنے سوچنے کی صلاحیت کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. نہ وہ مستقبل میں اس کا انجام بد دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا غصے کی وجہ سے, اور اگر محبت کر رہا ہے تو اس کا انجام بد بھی وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا انجام بد بھگتنا پڑے گا اس کا. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ تو اللہ پاک نے یہاں پہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ یہ مومنین صالحین کی صفت بیان کی ہے اللہ نے, کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اچھا غور کرو ذرا غور, دو چیزیں اللہ پاک نے اس کے اندر بیان کی ہیں. ایک اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں غصہ آتا ہے, شریعت کی حدود سے تجاوز تو دور کی بات, وہ بدلہ بھی نہیں لیتے بلکہ معاف کر. دو چیزیں ہیں, دو چیزیں. غصہ آتا ہے, ناراض ہوتے ہیں, شریعت کی حدود سے تجاوز تو درکنار, بلکہ وہ قصور اگلے کا کیا کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آگے آئے گی بات اسی طرح. یہ شریعت کی حدود سے تجاوز کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, ان کو یعنی ان حدود پر قائم رہتے ہوئے پھر بھی وہ ایک بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر دیتے ہیں, ظالم کو بھی کیا کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. کہ جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی, برائی کی, وہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ, یہ مومنین اور صالحین کی کیا ہے یہ صفت, حسن اخلاق کا کیا ہے, اعلیٰ نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا, 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا. اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے پاس سامان کی قلت تھی, سواریوں کی خاص کر, اور سامان کی بھی قلت تھی کہ وہ تبوک جانا لڑنے کے لیے. تو اس کے اندر اب صحابہ اکرام کی باریاں تھیں. اب مثلاً ایک اونٹ آ گیا نا کسی کے پاس, اس اونٹ کے ساتھ 3-4 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے تھے کہ باری باری اس کے اوپر سوار ہو گئے. ایک بندہ سوار ہوگا, باقی 3 پیدل چلیں گے, پھر دوسرا سوار ہوگا, باقی 3 پیدل چلیں گے. اس طرح کام چلا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اونٹ لینے کے لیے, کیونکہ یہ یمن سے آئے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے کافی دوست احباب اسلام کے اندر داخل ہوئے, وہ بھی ان کے ساتھ آئے. تو میں نے کل کہا تھا نا کہ 7 ہجری کے اندر ہی آئے تھے سارے, اپنا 50 آدمیوں کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ. تو 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک جب پیش آیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اونٹ ہمارے لیے لے کے آ, کیونکہ بڑے تھے, سردار تھے اپنے لوگوں کے. اب یہ گئے اونٹ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ غزوہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا. ایک طرف منافقین کی چال بازیاں نہیں رک رہی, دوسری طرف مسلمانوں کے پاس تنگی ہے, تیسری طرف مسلمانوں کی فصلیں پکی ہوئی ہیں, اور سب سے بڑا حکم اللہ کی طرف سے کیا ہے, سب نے نکلنا ہے, کوئی پیچھے نہ رہے. جو پیچھے رہ گیا, جس نے رخصت طلب کی, جو پیچھے رہا, وہ کیا ہو جائے گا, وہ منافقین میں شمار ہو جائے گا. اتنا بوجھ اور سخت گرمی, صحرا کا تپتا ہوا سفر کرنا ہے, اور سواریاں بھی مکمل نہیں ہیں. 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا ہے. اب اس کو سارا انتظام کرنا اس کا ایک بندے کے لیے کوئی آسان کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو یہ آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ, آگے کہا یا رسول اللہ میرے دوست احباب نے مجھے بھیجا, ان کو سواری کی ضرورت ہے, ان کو 2 اونٹ عنایت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا جا تجھے میں اونٹ نہیں دیتا, میں تجھے اونٹ نہیں دیتا, جا. اب میں قربان جاؤں اس صحابی رسول کے اوپر, ذرہ برابر میں ماتھے کے اوپر انہوں نے تیوری نہیں چڑھائی, ناراض نہیں ہوئے, جا کے واپس اپنے دوستوں کے اندر چلے گئے, اور جا کے کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور ساتھیوں نے بھی کوئی غم کا اظہار نہیں, کیونکہ وہ بھی صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے تو بطور سردار بھیجا تھا نا. آگے تھوڑی دیر گزری ہے, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا, یا ابو موسیٰ اشعری کو میرے پاس بلا کے لے کے آ. حضرت بلال گئے, فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور بلا کے لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ 2 اونٹ بندھے ہوئے ہیں, یہ 2 اپنے ساتھیوں کے پاس لے جا کے.
اب اونٹ لیے اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے، اور اپنے ساتھیوں سے جا کے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اوپر جو ان کے ذہن کے اندر اگر شیطان وسوسہ ڈال دے، کوئی ان کے بارے میں الزام ڈال دے، اس کو صاف دیکھو کس طرح کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی نا کہ جا میں تجھے اونٹ نہیں دیتا، جن جن لوگوں نے وہ بات سنی ہے وہ میرے ساتھ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے پوچھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے یہ کہا تھا کہ میں نے اونٹ نہیں دینے۔ تو اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے دل کے اندر کہیں یہ نہ آ جائے کہ پہلے اس نے جان بوجھ کے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ خیر لے کے گئے وہ ساتھی جنہوں نے یہ بات سنی تھی، لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوری بات کی تصدیق کروائی اپنے ساتھیوں کو۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر اگر شیطان وسوسہ بھی ڈالنا چاہتا تھا اگر، تو انہوں نے پہلے ہی اس کی کیا کروا دی ہے، تصدیق کروا دی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک انتظامی امور میں ایک اچانک ایک غصہ آیا، اور لیکن بعد میں دیکھو فوراً اس کو بلایا، عزت افزائی دی اور کہا کہ یہ اونٹ ہیں، لے جا اپنے پاس، ساتھیوں کے پاس، اور ذرہ برابر بھی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غصے کا یا ناراضگی کا اظہار بالکل نہیں کیا۔ یہ انسان کو دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بھائی ایک سمجھدار انسان ہے، عاقل بالغ، اور وہ پھنسا ہوتا ہے کسی کام میں، اب کوئی انسان جا کے اسے تنگ کرے گا، اسے غصہ تو آئے گا۔ یہ انسان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب اگر اس کو غصہ آ گیا ہے تو دوسرے انسان کو خود بخود سمجھ لینا چاہیے کہ بابا واقعتاً یہ کام کے اندر میری غلطی ہے، میں نے جان بوجھ کے اس کے کام کے اندر کیا ہے دخل اندازی دی ہے، میرا اپنا قصور ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، الٹا منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے پیار نہ گیا سی، میں بڑے مان رکھ کے گیا سی، لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہاں پہ برداشت نہیں ہے، یہاں پہ صبر نہیں ہے، یہاں پہ اگلے کو سمجھا نہیں جاتا کہ اگلا کس کام کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور دوسرا انسان جا کے خام خواہ اس کو کیا کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ ہاں، غصہ آنا جو ہے نا یہ ایک فطری امر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ تم وضو کر لیا کرو، بیٹھے ہو کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے ہو چلنے پھرنے لگ جایا کرو، لیٹے ہو کروٹ تبدیل کرتے رہو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ طریقہ کار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غصہ ایک فطری امر ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے انسان کو سمجھنا چاہیے اس کو غصہ کیوں چڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا انسان اگر برداشت کا مظاہرہ دکھائے گا نا تو ایک وقت آئے گا کہ جس کو غصہ چڑھا ہے نا اللہ اس کے دل کے اندر ڈالے گا، وہ خود آ کے آپ کے آگے جھکے گا، بابا مجھے معاف کر دے، میں نے غصے کے اندر تجھ سے بد کلامی کی ہے، مجھے اس کے لیے کیا کر دے، معاف کر دے۔ اگر اس نے بھی غصے کا اظہار کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں جی آگے کتنی صفتیں ہوگی جی؟ 3۔ اللہ اکبر۔ اب والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، اب یہ پھر اللہ پاک 3 امور ثلاثہ کو بیان کریں گے یہاں سے، جو گزشتہ آپ کیے نا، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، اب پھر دوبارہ بطور تاکید اللہ کیا کریں گے؟ امور ثلاثہ 3 یعنی امر بیان کریں گے عذاب سے بچنے کے لیے دوبارہ، اور نیز یہ عمل الصالحات کی کیا ہوگی؟ تشریح ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی اب والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا مان لیا اپنے پروردگار کا، وہ لوگ جنہوں نے کہا مان لیا اپنے پروردگار کا، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وامرهم شورى بینہم، اور معاملہ ان کا مشورہ کرنا درمیان ان کے، معاملہ ان کا مشورہ کرنا درمیان۔ اب دیکھو والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، کون سا امر یہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے؟ پہلا کون سا ہے؟ شرک نہ کرو، ٹھیک ہے؟ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، شرک اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، شرک نہیں کرنا، لا یغفر ان یشرک بہ، ٹھیک ہے؟ لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کا کہنا وہ کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں،
جی بھائی دھیان سے ذرا. ہاں جزاک اللہ، احسان کرتے ہیں، شاباش جزاک اللہ. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو زیادتی، بغیو زیادتی کوئی برائی، ہم ینتصرون تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ نہیں، 3 امر میں سے اس اصطلاح کے مطابق چلنا ہے، کسی نے اپنی طرف سے نہیں بتانا. شرک نہ کرو، احسان کرو، دوسرا ظلم نہ کرو. کس طرح ہے؟ ہاں اگر جتنی برائی اس کو پہنچی ہے صرف اتنا بدلہ لینا ہے، اگر اس سے بڑھ گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ظلم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ پورے تول کے اللہ پاک نے بھی لفظ بولے ہیں. ہاں والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو برائی، ٹھیک ہے، برائی پہنچتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، ہم ینتصرون تو وہ صرف کیا ہے؟ بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے. یعنی بدلے سے آگے بڑھ کر کام نہیں کرتے، وگرنہ وہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا. یہاں پہ اللہ تیسرا امر بیان کرنا ہے کہ ظلم نہ کرو. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ پیچھے آ جائے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اس کو سمجھنا ہے. دیکھو تینوں امر بیان ہو گئے، دوبارہ اللہ پاک نے بیان کیے ہیں. نیز والذین استجابوا لربہم، یہ کون سی صفت ہے جی؟ نہیں، وعملوا الصالحات کی صفت، 3 چوتھی صفت ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ پاک یہ چوتھی صفت بیان فرما رہے ہیں. یہاں پہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ کہنا. غور سے سمجھنی ہے بات سارے، غور سے. اللہ کا کیا مانتے ہیں؟ کہنا مانتے ہیں. ایمان والے لوگوں کی صفت ہے اللہ کا کہنا مانتے ہیں. استجابت سے یہ جو ہے نا، اللہ پاک استجابو فرما رہے ہیں، استجابت سے مراد کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم مل جائے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، بلا چون چرا اس کو تسلیم کر لینا ہے، چاہے وہ انسان کی طبیعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے. اللہ کے حکم کے آگے اس نے کوئی دلیل، کوئی چنانچہ، کوئی اگرچہ مگرچہ نہیں کرنا. طبیعت کے موافق ہے یا مخالف ہے، اس نے اللہ کے حکم کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے. یہ ہے استجابوا لربہم، یہ اللہ کا کیا ماننا ہے؟ کہنا ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اسلام کے فرائض بھی ہیں. سارا اسلام اس کے اندر ہے کہ اللہ کا کیا مان رہے ہیں؟ سارا اسلام آ گیا. فرائض بھی آگے ہیں یہاں پہ. فرائض کی پابندیاں، اللہ کا کہنا. نماز قائم کرو، کس کا کہنا ہے یہ؟ ہاں. زکوٰۃ ادا کرو، کس کا کہنا ہے؟ حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو، کس کا کہنا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرو، کس کا کہنا ہے؟ ہاں. قربانی کرو، جہاد کرو، کس کا کہنا ہے؟ ہاں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سورۃ بقرہ ہے. فرض کر دیا گیا ہے تم پر جہاد، قتال، اگرچہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو. ہے کہ نہیں بات؟ اللہ کے حکم کو چاہے وہ طبیعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کتب علیکم القتال، قتال تم پر کیا کر دیا گیا؟ فرض. وہو کرہ لکم، اگرچہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، لڑنے جھگڑنے، لیکن میں نے تمہارے لیے اپنے رستے کے اندر لڑنا کافروں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے. اچھا سمجھو نہ سمجھو تمہاری مرضی. جو اس کو اچھا سمجھے گا وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، جو اس کو نہیں سمجھے وہ کہتا ہے نہیں جی میری طبیعت کے مخالف ہے. حدود و قصاص جو ہیں، یہ آج کے جو دانش مند لوگ بیٹھے ہوئے میڈیا کے اوپر، اللہ کے قانون ان کو پسند نہیں ہے نا. زنا کے اوپر حد جاری ہے، چوری کے اوپر حد جاری ہے، قصاص ہے، قتل، اس کے بدلے. یہ قانون ان کو اللہ کے پسند نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ کہنا مانتے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ ہاں. یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر لکھنا چاہیے کہ ایمان والے لوگوں کی شرط ہے کہ وہ اللہ کا کیا مان رہتے ہیں؟ کہنا مان. اپنی دلیلیں بنائی ہوئی نہیں رکھتے کہ نہیں جی یہ پرانا فیشن تھا، اولڈ فیشن تھا، یہ وہ پرانے 1400 سال پہلے، اب یہ فیشن ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، قرآن پاک کو، قرآن کی حدود و قصاص کو اولڈ فیشن کہا گیا ہے. آج اولڈ فیشن، یہ پرانا رواج تھا، پرانا معاشرہ تھا.
اب لوگ جو ہیں ترقی یافتہ ہیں، اب لوگ جو ہیں زیادہ عقل مند لوگ ہیں، یعنی جو نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتا ہے اللہ کی، وہ عقل مند بنتا جا رہا ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں وہ اولڈ فیشن ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ تھرڈ کلاس ہے ان لوگوں کے نزدیک، وہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی عمل والا نہیں ہے، کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ فقیر ہے ان کی نظروں میں، معاشرے کا ایک پرلے درجے کا گرا ہوا انسان اس کو سمجھتے ہیں یہ۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ تو اس کے اندر اسلام کے فرائض کی تمام پابندیاں، اچھا محرمات حرام جتنی بھی چیزیں ہیں، مکروہات جتنی بھی چیزیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہے۔ اللہ نے منع کر دیا جس چیز سے بس منع ہو جاؤ، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا کرو اس کے، والذین استجابوا لربہم کے اندر شامل ہے۔ استجابت سے یہ مراد ہے، کیا ہے؟ استجابت سے یہ مراد ہے۔ اب سمجھو ایک بات، ادعونی استجب لکم، یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں والذین استجابوا لربہم، ادھر اللہ کہہ رہے ہیں مومن جو دعا، لوگ جو بھی مانگے مجھ سے، مجھے پکارو میں کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ والذین استجابوا لربہم، اللہ کہتے ہیں ایمان والے لوگوں کی صفت ہے کہ جو میرا کہا مانے گا، اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں زمین پہ بیٹھ کے دعا مانگ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، تم نے اللہ کی کتنی سنی ہے؟ اور واللہ یہ میرے بات ابھی ذہن کے اندر آئی ہے، ہم نے آج اللہ کی کتنی باتیں سنی ہیں، کوئی کہنا مانا؟ اور جو مان رہے ہیں اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ انصاف کر رہے ہیں؟ کوئی یہ ترازو جو ہے دل والا یہ اٹھا کے کوئی انسان دیکھے کہ جو اللہ کے ہم حکم کتنے کو مان رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہاں سے دعا کرتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں کی ہو گیا، قبول ہی نہیں ہو رہی، قبول ہی نہیں ہو رہی، تاثیر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کدو رب سنے گا۔ تم نے اللہ کی کتنی مانی ہے زندگی کے اندر؟ اللہ یہاں پہ کہہ رہے والذین استجابوا لربہم، کہ وہ اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں، اپنے رب کا۔ اللہ تو وعدہ بھی دے رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، اللہ تو دے رہا ہے وعدہ میں سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اس کی مرضی ہے جب اس کی تاثیر ظاہر کر دے اپنی حکمت کے مطابق۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کہنا مانتے نہیں ہیں اور اوپر سے دوسروں کو بتاتے ہیں، ایک نافرمانی کرتے ہیں اور اوپر سے بڑھا چڑھا کے دوستوں کو بیان کیا جاتا ہے آج یہ کام کر کے آیا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ اچھا، اسلام کے سارے فرائض کی پابندیاں اس میں آ گئیں۔ اچھا، سارے اسلام میں سے عقیدے کے بعد اعمال میں سے سب سے پہلا فرض جو اہم ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کی سب سے پہلی صفت جو کہنا مانتے ہیں نا، ان کی صفت کو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کیا ہے؟ پڑھ لینا نہیں، پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ اور اس کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں یہ قائم کرنے سے مراد یہ ہے فرائض، سنن، مستحبات، واجبات کا پورا خیال کیا جائے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ وگرنہ جس نے نماز کے ساتھ مذاق کیا وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے اور وہ نماز قیامت تک اس کو بددعا دیتی ہے کہ ربا اس نے جس طرح مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر۔ اس سے اچھا پھر انسان نماز نہ پڑھے، جو بددعائیں جو لینی ہے نماز سے۔ اب ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں مذاق کرتے ہیں، نماز سے مذاق کرتے ہیں۔ اچھے خاصے 5 وقت کے نمازی جو ہیں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، نماز سے مذاق۔ صفوں کے اندر کھڑا نہیں ہونا آ رہا ان کو، کندھا مل جائے بولنے لگ جاتے ہیں دوسرے کو، پاؤں سے تھوڑا سا ٹکرا گیا اس کو گھورنے لگ جاتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر سجدے کے اندر نہیں جانا آ رہا، سجدے سے اٹھنا نہیں آ رہا، اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں وہاں نہیں کھڑے ہوتے صحیح طرح۔ اب میں نے کتنی بار یہ مسئلہ بتایا کہ رکوع سے کھڑا ہونا کیا ہے؟ سنت، صرف سنت، واجب ہے۔ سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے سیکنڈ لگے؟
چلو 4 سیکنڈ لگا لو، 4 سیکنڈ کے اندر یہ 3 بار سبحان اللہ کہی، 4 سیکنڈ کی مقدار تمہیں یہ کھڑا ہونا واجب ہے، نہیں کھڑے ہوو گے تمہاری نماز نہیں ہے، جاؤ کسی مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھ لو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اور لوگ نہیں کھڑا ہوتے، یہ قوما جو ہے یہ واجب ہے، واجب ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو نہیں بھول گئے، اتنا لمبا یعنی کہ وہ قوما کیا کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے۔ کیا ہے اس کے اندر دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، یہ بھی بیٹھنا کیا ہے صحیح طریقے سے، اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میں کئی لوگوں کو چھوڑو، میں اپنی کلاس کی بات کر لیتا ہوں، ان کی بات کرتا ہوں، یہ 2 سجدوں کے درمیان کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید وہ اللہ پاک خود ہی سمجھا دے ان کو، 2 سجدوں کے درمیان اب وہ نہیں بیٹھتے صحیح طریقے سے، اٹھتے ہیں صحیح بیٹھے بھی نہیں، آدھا صرف اٹھتے ہیں اور آدھا ہی نیچے گر جاتے ہیں ادھر ہی دوسرے سجدے میں۔ وہ جو درمیان میں بیٹھنا واجب ہے کیوں نہیں بیٹھے؟ نہیں نماز ہوگی، واجب کو چھوڑ دیا۔ اب واجب کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا آپ کی نماز، سجدہ صاحب بھی کر لو گے نماز نہیں ہوگی۔ اگر واجب بھولے سے چھوٹا ہے سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ سجدہ صاحب ہے نا جو سجدہ صاحب، یہ واجب کے اوپر ہے، فرض کے اوپر نہیں ہے۔ فرض جان بوجھ کے چھوڑو، بھولے سے چھوڑو، آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ سجدہ آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، بھولے سے چھوڑ دیا، نماز سجدہ صاحب سے بھی اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ واجب کے اوپر آ کے سجدہ صاحب ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اگر واجب بھولے سے چھوٹا ہے تو سجدہ صاحب سے اس کی کیا ہو جائے گی؟ تلافی۔ اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اس کی سجدہ صاحب سے بھی تلافی نہیں، دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی اس کو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، التحیات للہ والصلوات، یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے پڑھنا نماز میں، دوسرے قاعدے میں بھی، اور چوتھی رکعت کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی التحیات للہ سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد یہاں تک پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کسی انسان نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے اس کی نماز نہیں۔ سن لو مسئلہ، اگر کسی نے اتحیات کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے یا جان بوجھ کے اس نے یہ اتحیات کے اندر غلطی کی، اس کو صحیح پڑھا نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کو آدھا پڑھا اور فوراً سلام پھیر دی، اس کی نماز نہیں ہے، اس کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر بھولے سے اور نماز میں یاد آ گیا کہ مجھے اتحیات کے اندر یہ غلطی آئی ہے اور میں نے اتحیات شروع کرنے سے پہلے میں نے بسم اللہ پڑھ لی یا کوئی اور چیز پڑھ لی، اور چیز شروع کر لی، فوراً سجدہ صاحب کرے، سجدہ صاحب کر کے دوبارہ اتحیات پڑھنا شروع کرے۔ پھر غلطی آ جاتی ہے پھر سجدہ صاحب کر لے، پھر اپنی اتحیات شروع کر لے۔ اتنا یعنی اسلام نے ہمارے نے نماز کو صحیح کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے۔ جو سب سے بڑا رکن غلطی فرض ہے اگر وہ چھوٹ جائے، چاہے جان بوجھ کے چاہے بھول، وہاں تو نماز ہوئی ہی نہیں اس کی۔ ٹھیک ہے، آخری قاعدہ جو ہے یہ نماز میں فرض ہے، کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ دوسرے قاعدے کے اندر اگر انسان بولے سے کھڑا ہو گیا فل اوپر، اب اس کو مسئلہ یہ ہے بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ واجب چھوٹا ہے، واجب کی تلافی کس کے ذریعے؟ سجدہ صاحب کے ذریعے۔ لیکن اگر پھر بھی بیٹھ گیا، وہ اتحیات پڑھ لی اس نے، علماء فرماتے ہیں گناہ کا کام کیا ہے لیکن پھر بھی آخر میں سجدہ صاحب ضرور کرے گا، پھر اس کی نماز کیا ہو جائے؟ آخری قاعدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر اس کو آپ نے بھولے سے چھوڑ دیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ سورت فاتحہ سے پہلے پڑھنے سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے بیٹھ جائے، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے، کیا ہو جائے؟ بیٹھ جائے جب بھی یاد آ جائے، اور آخر میں سجدہ صاحب کر کے کیا کر دیں؟ سلام پھیر دیں، ہو گئی 4 رکعتیں پوری۔ اگر اس نے 5ویں رکعت کا کر لیا ہے رکوع، کیا کر لیا ہے؟
اب چونکہ اس نے 5ویں رکعت کو اب کراس کر لیا ہے، رکوع ہو گیا تو رکعت ہو گئی، اب یہ ہے 5ویں رکعت پوری کرے کھڑا ہو جائے، 6ویں بھی پڑھے، سمجھ رہی ہے؟ 4 رکعتیں فرض میں آ جائیں گی اور 2 رکعتیں نفل کے اندر آ جائیں گی، سمجھے؟ اس طرح کیا ہوگی؟ نماز پوری ہو جائے گی، سمجھ آئیے؟ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز قائم کرنی ہے، اس کے سنت، اس کے مستحبات، اس کے آداب کا پورا پورا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے، صرف نماز کو پڑھنا ہی نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں بتا کہ نماز کے اندر آداب کا، سنتوں کا پورا پورا کیا رکھنا ہے؟ لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، سمجھے؟ نماز پڑھنی نہیں ہے۔ خاص کر لوگ اس کے اندر بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ رکوع سے اٹھنے کے اندر میں کہتا ہوں یہ دعا یاد کر لو، کیوں لگائی ہے میں نے؟ یہ عادت بن جائے گی، کوئی مشکل ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، مشکل کام ہے یہ؟ مشکل کام ہے؟ اتنا بڑا انسان رات کو بیٹھ کے حساب کتاب لگا لیتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، پورے مہینے کا حساب کتاب چھان بین اس کی ضرب تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹی سی دعا نہیں یاد ہوتی؟ یہاں پہ آگے لوگ بہانے لگانے لگ جاتے ہیں، نہیں جی منہ تے نہیں لفظ چڑھتا، یہ 2 3 4 5 10 20 یہ منہ پہ چڑھ جاتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ یہ منہ پہ چڑھ جاتا ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ یہ منہ پہ چڑھ جاتا ہے، یہ عربی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ یہ منہ پہ نہیں چڑھتے، اس کے یہ منہ پہ نہیں چڑھتے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، یہ یاد کرو۔ کس کس کو یاد ہے؟ یہ سچی بات بتانا جب سے لگی ہے کس کس کو یاد ہے 2 سجدوں کے درمیان والی دعا؟ سن لوں ابھی؟ نہیں بس ٹھیک ہے کیونکہ نسخے سامنے، مسجد خانہ خدا ہے، یہاں پہ تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا نا انشاءاللہ، سمجھ آئی؟ یاد کرو یہ دعائیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی عادت بناؤ صحیح طرح، اور رکوع سے اٹھنے کے وقت کی کیا بناؤ؟ عادت بناؤ، یہ دعا پڑھو، اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ 2 سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی، یہ دعا اتنی پسند تھی، جب کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کلمات سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ یہ کلمات سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی تو دیکھو، اللہم اغفر لی، معنی پہلا کیا ہے؟ اللہ سابقہ زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے مجھے معاف کر دے۔ اور مانگی کس جگہ پہ گئی ہے دعا؟ 2 سجدوں کے درمیان، اور جب انسان مکمل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ورحمنی، میرے اوپر کیا فرما؟ رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت دے، واہدینی، مجھے ہدایت دے، سمجھے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدینی ورزقنی، مجھے کیا دے؟ رزق۔ یہ انسان کے مطلب کی بات بھی آ گئی۔ وجبرنی، یہ 2 طرح کی حدیثیں ہیں، بعض حدیثوں کے اندر یہ وجبرنی کا بھی لفظ ہے، اور بعض حدیثوں کے اندر یہ جو آپ کے سامنے دعا ہے، یہ جو دعا ہے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر سے لی گئی۔ بعض لوگوں نے کیا کر دیا کہ دونوں دعاؤں کو ہی اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کے اندر وجبرنی کا بھی اضافہ کر دیا گیا، یعنی دونوں دعاؤں کو کیا کر دیا ہے؟ اکٹھا کر۔ لیکن یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، تو یہی یاد کر لو، سمجھ؟ کس کس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے، ٹھیک ہے جی؟ کرو گے کہ نہیں یاد؟ یہ 2 چیزیں نماز کے اندر اپناؤ، یہ 2 چیزیں نماز کے اندر اپنا لو، رکوع سے اٹھنا اور 2 سجدوں کے درمیان کچھ دیر یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا۔ اور یہ اتحیات کے اندر جو آخری اتحیات ہوتی ہے، اس کے اندر بعض لوگ درود شریف کے اندر یہ کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ سنت کوئی عام سنت نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید کے ساتھ یہ درود شریف پڑھا گیا ہے۔ یہ اتحیات واجب، اس کے بعد دعائیں مانگنا وہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھا کرو، دعا مانگا کرو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کی جگہ آپ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ربی جعلنی ہی پڑھی جائے کہ بس جی ہم نے چھوٹے ہوتے یہی سنی اب یہی پڑھیں گے ہم،
دعائیں پڑھنا کوئی ناجائز نہیں ہے، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں یہاں، لیکن وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں یا قرآن سے، ٹھیک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے. صرف یہاں تک دعا پڑھنی ہے، یہ قرآنی دعا یہاں تک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا آپ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یا آپ اس کے علاوہ وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس کے علاوہ وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی. اب ضروری نہیں ہے ربی جعلنی پڑھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پڑھی ہو، لیکن دوسری دعاؤں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اہتمام کیا ہے. مانگنی چاہیے اس کے اندر دعائیں، ٹھیک ہے. ایک بابرکت وقت ہوتا ہے. نماز کیا چیز ہے؟ نماز مناجات اس کے اندر کی جاتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے طلب کی. پوری نماز ہی دعا ہے. پوری نماز کیا ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لو دعا ہی دعا تمہیں نظر آئے گی. تو اس کے اندر نہیں ہم نے مانگنا تو کہاں مانگو گے؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ دو سجدوں کے درمیان کی یہ جو دعا ہے نا، یہ اتنی اہم دعا ہے، سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے. معافی ہے، رحم ہے، عافیت ہے، ہدایت ہے اور رزق ہے. 5 چیزیں انسان مانگتا ہے نا، اور 5 چیزیں کا ذکر ہے یہاں پہ. تو مانگا کرو دعا اللہ کے بندو. کتنی دیر کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے؟ صرف 15 منٹ. اور اس کے اندر بھی انسان بھاگنے کی کوشش کرے، کیا فائدہ اس کا؟ غرق ہو جائے زمین کے اندر، اگر اس کے اندر مسجد کے اندر آ کے بھی اس کا 10-15 منٹ اس کا دل نہیں لگ رہا، اور بھاگنے کی کرتا ہے وہ. اور ہر کام کے لیے وہ دنیا کے ہر کام کے لیے جلدی پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن نماز کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جلدی نہیں ہے، اس کے لیے صرف گھڑی کا انتظار ہے، کب امام مصلی پہ کھڑا ہوگا اور پھر ہم مسجد کے اندر جائیں گے. انسان مر جائے ڈوب کے کہ نماز اللہ کے ساتھ دھوکا. اور اگر کوئی کسی کو کہہ دے نا تو نے نماز اچھی نہیں پڑھی، پھر تینوں پوچھ کے پڑھنی میں اس کے یعنی وہ سمجھتے ہیں میری بے عزتی ہے. اللہ کے ساتھ دھوکا کر کے مخلوق کے سامنے جھوٹی عزتیں بناتا ہے وہ. کیا فائدہ تیری نماز کا؟ تجھے اس نے کہہ دیا کہ تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی، کیا ہو گیا؟ تو صحیح کر لے، تیرے بات سے پڑھنی، اللہ بات سے پڑھنی. اس نے یوں ہی تو نہیں تجھے کہا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ سے دھوکا کر کے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کے آگے جھوٹی عزتیں نہیں بنانی چاہیے. اصل عزت دار کون ہے؟ جس کی اللہ کے ہاں عزت ہے. اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک تو دور ہے، اللہ سے دھوکے کر رہا ہے اور مخلوق کے سامنے جھوٹی عزتیں بنا کے بیٹھا ہے. میں آپ کو ایک بار بات بتاتا ہوں. اچھے لباس میں اور چہرے کا اچھا ہو جانا، بنا لینا، اس کے اندر عزت نہیں ہے. انسان، اچھا انسان جو ہے وہ ہمیشہ اچھے کردار سے پہچانا جاتا ہے. بس کوئی اچھا لباس پہن لے، شکل و صورت کا اچھا ہو، ایسے انسان کو ہم دلیل نہیں ہے کہ یہ کردار کا بھی اچھا ہے. وگرنہ آج کل حالات یہی چل رہے ہیں، جس کا اچھا لباس پہنا، شکل کی صورت کا بھی اچھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے میں اچھا انسان ہوں. اور لوگوں کا بھی یہی طریقہ بن گیا ہے کہ ایسا انسان اچھا ہے، اور جو لباس ذرا ہلکا تر پہن رہا ہے اور شکل و صورت کا ذرا کمزور ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ اچھا نہیں ہے. یعنی ہم نے صحیح غلط میں پہچان بھی کیا ہے، ختم کر لی ہے کہ صحیح غلط ہوتا کون ہے، ہوتا کیا ہے. ہمیشہ اچھا انسان، اچھا مسلمان انسان صرف اور صرف کردار، اچھے کردار سے بنتا ہے. بس بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی، نماز کو کیا کرنا ہے جی؟ قائم کرنا ہے، قائم کرنا ہے نماز کو. آگے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ اکبر. اور معاملہ ان کا مشورہ کرنا درمیان ان کے، ٹھیک ہے، کہ ہر کام وہ مشورے سے طے کرتے ہیں. ہر کام کیا کرتے ہیں وہ؟ یہ ایمان والوں کی صفت ہے. دیکھو یہ کوئی بھی ان کو معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ؟ اجتماعی معاملات ہیں نا، اجتماعی، چاہے انفرادی بھی ہو، انسان کسی سے جا کے مشورہ لے لے. اجتماعی معاملات ہیں، اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مومن مشورہ. صفت ہے جی ایمان والوں کی. یوں ہی اللہ کوئی نصیحت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اچھا
امام جساس، ابو بکر جساس نام ہے، احکام القرآن تفسیر لکھی ہے، بڑی مایا ناز عربی کی تفسیر ہے یہ۔ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مشورے کی اہمیت سمجھو مسلمانوں، اس آیت سے مشورے کی اہمیت سمجھو کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے بغیر مشورے کے نہ کرے، اس کے اندر جلد بازی نہ کرے، اس کے اندر خود رائی اختیار نہ کرے، بلکہ کسی صاحب بصیرت اور صاحب عقل سے جا کے مشورہ لے لے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کام کا انجام بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان خود رائی اختیار کرے گا، جلد بازی اختیار کرے گا، کسی سے مشورہ نہیں لے گا، اس کام کا انجام غلط ہوگا، گندا ہوگا، برا ہوگا۔ اور کبھی آزما کے دیکھ لینا، جس بندے نے بغیر مشورے کے اپنی زندگی کو چلانا سیکھا ہے نا، وہ زندگی کے اندر ہمیشہ ناکام ہوا ہے۔ اولاد کا لے لو، اولاد اگر ماں باپ کے مشورے کے بغیر چلیں گے کیا ہو جائے گی؟ ناکام ہو جائے گی۔ شاگرد استاد کے مشورے کے بغیر چلے گا، شاگرد کیا ہو جائے گا؟ ناکام۔ کسی فن کے اندر، کسی جگہ، کسی سوسائٹی میں جا کے دیکھ لو، جس نے خود رائی اختیار کی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، میں عقل مند ہوں، یہ جو ہے نا، یہ کرسی پہ یہ بے وقوف بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان ناکام ہے۔ صاحب عقل اور صاحب بصیرت انسان سے کیا لینا چاہیے؟ انسان کو مشورہ لینا چاہیے۔ اچھا، حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی ایسے کام کے اندر ہم پھنس گئے کہ جو اللہ پاک نے نہ قرآن میں ذکر کیا ہو، نہ اللہ پاک نے، نہ آپ نے اپنے فرمان میں جاری کیا ہو، ایک الگ ہی مسئلہ نکل آئے، تو پھر یا رسول اللہ ہم کیسے عمل کریں؟ آپ ہمارے لیے یہ کوئی آسانی والا معاملہ پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنی بات کو آگے تو نہیں بڑھاؤں گا، ذرا غور تو کرو کہ کوئی معاملہ پیش آئے تو پہلے کس میں دیکھنا ہے؟ قرآن میں۔ اب صحابہ کا ذرا ذہن دیکھو، ذہن کہ زندگی جینے کے لیے سب سے پہلے قرآن، وہاں سے نہیں مل رہا، وہاں پھر کیا جائیں گے؟ حدیث میں جائیں۔ اور یہ آج کا مسلمان زندگی جینے کے لیے یہ دیکھتا ہے یورپ نے آج کون سا قانون نکالا ہے، کفر نے آج کون سا قانون نکالا ہے، یہودی عیسائی نے آج کون سا قانون نکالا ہے، ان کا فیشن کوئی نیا آیا ہو نیٹ کے اوپر سرچ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان آج کے، اور وہ مسلمان اپنا سہارا قرآن اور حدیث کو بنا رہے ہیں، اور اتنی فکر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن اور حدیث سے نہ ملا اور آپ بھی چلے گئے دنیا سے، اب تو آپ ہمیں مشورہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی چلے گئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے لیے میری امت کے عبادت گزار لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ کن کو؟ عبادت گزار لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان سے مشورہ طلب کرنا، جو وہ مشورہ دے دیں ان کے مشورے کے اوپر عمل کر لینا۔ ایک روایت کے اندر عبادت گزار ہیں، عابدین، دوسری روایت اسی قسم کی ہے، اس کے اندر لفظ ہیں فقہا، عالم دین سے جا کے کیا کرنا؟ مشورہ کرنا۔ اب یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ مشورہ ان لوگوں سے لینا چاہیے جو دین والے ہوں، اسلام کو سمجھتے ہوں، فقہا ہوں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، عبادت گزار ہوں، ان سے مشورہ لینا چاہیے انسان کو۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں مشورہ کیا لیتے ہیں؟ ٹیبل ٹاک لگتا ہے، پینٹ کوٹ والے آتے ہیں، بے نمازی آتے ہیں، بے دین آتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ آتے ہیں، ان سے پھر لوگ انسان مشورہ لیتے ہیں۔ یوں ہی ہے نا، پھر اس کو کہتے ہیں میٹنگ پہ جا رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے؟ کس پہ جا رہے ہیں؟ میٹنگ پہ۔ ہماری میٹنگ ہے جی دفتر کے اندر، فلاں ہے فلاں ہے۔ پرلے درجے کے بے وقوف اور بے دین لوگ وہاں پہ انہوں نے بلائے ہوتے ہیں، جن کو نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں حدیث کا مفہوم دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کے عبادت گزار لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی آیت کے تحت ایک بات لکھی ہے، بڑی زبردست بات کہی ہے انہوں نے، تفسیر روح المعانی ہے انہوں نے لکھی ہے، اور کبھی کسی سے جا کے کسی عالم سے پوچھنا تفسیر روح المعانی ہے کیا چیز ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ روح المعانی جس نے لکھی ہے، کیا اللہ پاک نے اس کو علم دیا، کیا حافظہ دیا، کیا اللہ پاک نے اس کو ایک ملکہ دیا تھا قرآن پاک کو سمجھنے، سمجھانے اور لکھنے کا۔ فرمایا کہ
جو مشورہ اس طریقے پر نہیں نہ ہوگا، یہ اس حدیث کے طریقے کے مطابق، کہ مشورہ کن لوگوں سے لینا چاہیے؟ نیک لوگوں سے، عبادت گزار علماء سے مشورہ لیں. جو مشورہ بے دین بے علم لوگوں سے لیا جائے گا نا، اس کا فساد اس کی اصلاح کے اوپر غالب ہوگا. اس کا فساد اس کی اصلاح پر کیا ہوگا؟ یعنی فساد ہی فساد ہوگا، اصلاح کوئی نہیں ہوگی اس کے اندر. شر وہ زیادہ ٹپکے گا، اصلاح نہیں ہوگی اس کے اندر. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، دوسری حدیث سنو. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ کیا اور مشورے کے بعد اس پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا، تو اللہ پاک اس کو ارشد امور کی طرف ہدایت دے گا. ارشد امور مطلب کہ سب سے زیادہ اچھا کام جو ہے اللہ اس کی طرف کیا کرے گا؟ رغبت کرے گا، اور اس کا دل اس بات کی طرف، اس کام کی طرف پھیر دے گا جس کام کا انجام اچھا ہے، خیر کے ساتھ ہے، بلائی کے ساتھ ہوگا. مشورہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے. جب بھی کہیں جنگ کے لیے جانا ہے، مال غنیمت کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کس سے مشورہ ہو رہا ہے؟ صحابہ سے. کبھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا نہیں سمجھا. ایک انسانیت کے لیول پہ آگے بات کر رہا ہوں نا. کبھی ان کو ہیچ نہیں سمجھا، یہ میرے سے چھوٹے ہیں، میں کیا اسے مشورہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے مشورہ لینے کی. نہ، اپنی امت کو ترغیب دے کے گئے کہ لوگوں اپنے معاملات کے اندر کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے. تم نے بغیر مشورے کے اگر چلو گے نا تو کبھی بھی وہاں رحمت نہیں ہو سکتی، رحمت خدا بندی کہیں بھی نہیں ہو سکتی وہاں، اگر بغیر مشورے کے لوگ انفرادی طور. آج لوگوں کی اجتماعیت کیوں ٹوٹی ہے؟ ساری مشورہ ہی ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرے سے رائے لینا دینا ختم ہو چکا ہے. ہر کوئی بس خود رائی بنا ہوا ہے کہ میں جو کچھ ہوں وہی ہوں، دوسرا جو ہے وہ کم تر ہے، کم عقل ہے، جائے بھاڑ میں. میں کیا ہوں؟ میں بس سمجھدار ہوں، میں عقل بالغ ہوں، میں عقل مند ہوں. بس سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو یاد رکھنا، ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ کسی سمجھدار انسان کے ہاتھ میں ضرور دو. دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے، اپنا ہاتھ کسی سمجھدار انسان کے ہاتھ دو. کاروبار کا معاملہ ہے تو اگر اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں جی فلانا جو اگر میں عبادت گزار کے پاس جاؤں گا وہ تو کاروبار کے اندر ایک ماہر نہیں ہے، تو آپ اس کے اندر کسی کاروباری انسان سے کیا ہو جائیں، اس کو جا کے مشورہ لے لیں، جو صاحب فن ہے، جو اچھا مشورہ دینے والا ہے. اور آپ کسی عالم، کسی عبادت گزار کو جا کے یہ بات ضرور کہنا کہ بابا یہ کام شروع کرنا، آپ نے میرے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. یہ بھی مشورے کے اندر ہی آ جائے گا. بغیر مشورے کے کبھی نہ چلنا، کبھی قدم نہ اٹھانا بغیر مشورے کے. اپنے بڑوں سے ضرور اس کے لیے کیا کرنا، اپنی اس بات کو اس کے سامنے رکھ دینا. ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث ہے، آخری حدیث ہے، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. اب یہ ذرا غور سے سننی ہے حدیث. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے امراء حکام، امراء بادشاہ، حکام سیاستدان، بڑے بڑے حکام، وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری قوم میں سب سے بہتر ہوں گے. تمہاری قوم میں کیا ہوں گے؟ ذرا اسلام کی تاریخ پڑھو، سب سے بہتر لوگ کون ہوتے تھے؟ پڑھو ذرا. یہ پینٹ پتلون والے تھے، یہ داڑھی منڈے تھے، یہ بے دین قسم کے لوگ تھے. یہ مسلمانوں کے سروں کے اوپر جو بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ تھے مسلمانوں کے حکام، یہ تھے مسلمانوں کے خلفاء. سمجھ آئیے؟ خلیفہ ہارون الرشید، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، سلطان محمد فاتح، یہ تھے مسلمانوں کے بادشاہ اصل، جو متبع سنت، متبع شریعت، اسلام کے اوپر چلنے والے اور اسلام کے خلاف چلنے والوں کو
سزائیں دینے والے، حدود و قصاص نافذ کرنے والے، اللہ کا قانون نافذ. جب تمہارے امراء، تمہارے حکام وہ لوگ ہوں گے جو تم میں کیا ہوں گے؟ سب سے بہتر ہوں گے. اور تمہارے مالدار سخی ہوں گے، اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور تمہارا کوئی بھی کام ہوگا وہ باہمی مشورے سے ہو. تمہارا کام کیا ہو؟ باہمی مشورے سے ہو. اس وقت تک تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا بہتر ہوگا. زمین کے اوپر زندہ رہنا کیا ہے؟ بہتر. اب 3 چیزیں دیکھنی ہے. امراء حکام بہتر ہوں، یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری، مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ بھی نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ مشورہ، وہ بھی نہیں ہے. انفرادیت پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی کیا ہوگا؟ تمہارا زمین کے اوپر رہنا کیا ہے؟ بہتر ہے. اچھا ہے. یہ 3 چیزیں اگر بگڑ گئی نا تو کام خراب ہو جائے گا. اب دوسرا سنو. اور جب تمہارے امراء، تمہارے حکام تمہاری قوم کے برے لوگ بن جائیں، امراء حکام قوم کے برے لوگ، اور تمہارے مالدار اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بند کر دیں، جس طرح آج ہو رہا ہے. کون زکوٰۃ نکال رہا ہے؟ اگر یہ پاکستان کے مالدار لوگ پوری زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں تب بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ہر کسی نے تو اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں وہ باہر کے ملکوں کے اندر. کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی ڈنمارک جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے. مر رہے ہیں باہر جانے کے لیے کہ نکلے پاکستان سے اور وہاں جا کے اپنے گھر بنائیں، سکون کی زندگی گزاریں. سکون کی، اللہ کے قانون کو توڑ کر وہاں سکون کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک کفر گھڑ کے اندر جا کے. اچھا، بخیل ہو جائیں گے. اور پھر آخر میں فرمایا تمہارے کام تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے، تمہاری بیویوں کے. یعنی وہ بیویاں جس طرح چاہیں گی کریں گی، تمہاری نہیں چلے گی. پھر وزیر اعظم وہ بن جائیں گی، تم صرف صدر رہو گے. جس طرح پاکستان کے حالات ہیں کہ وزیر اعظم کا پتہ ہے، صدر کا کوئی نہیں پتا. جب تمہاری عورتیں کیا کریں گی؟ گھر کے کام کریں گی. جب ویسے ہی ہر طرف سے، اور تمہاری نہیں چلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا زمین کی پیٹھ پر زندہ رہنا بہتر نہیں ہے. پھر تمہارے لیے زمین کی تہ جو ہے، اندر جو ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. بس. اور دیکھ لو حالات آج یہاں تک کہ امراء حکام کیا ہیں ہمارے، نہیں ہے ٹھیک، نہیں ہے ٹھیک. کوئی یہاں پہ اللہ کے لیے آواز اٹھانے والا تمہیں نہیں ملے گا، نہیں اٹھے گا. کوئی نہیں تمہیں ملے گا جو کہے کہ اسلام زندہ ہو جائے، دوبارہ اسلام زندہ ہو جائے، مسجدیں بھر جائیں، نیکی عام ہو جائے، برائی ختم ہو جائے. کوئی نہیں ملے گا یہ کہنے والا. ٹھیک ہے. اور مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نہیں، بخیل ہو گئے. مشورہ بھی نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر رہنا پھر بہتر نہیں ہے، پھر تمہارا لیے زمین کا اندر کیا ہے وہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور معاملہ ان کا مشورہ کرنا ہے ان کے درمیان. یہ ایمان والوں کی کیا ہے؟ صفت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. دیکھو یہ بھی ایک صفت ہے مکمل ایمان والوں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ان کو خرچ. اس کے اندر سب سے پہلے زکوٰۃ داخل ہے. کیا داخل ہے؟ مسئلہ سمجھ لو. اگر آپ کو بھی کوئی مل جائے، کوئی بندہ کہے کہ زکوٰۃ میں نہیں ادا کرتا، ہاں پورا سال نفلی صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں غریبوں کے اوپر، اس کو آپ نے یہ بات سمجھانی ہے کہ بابا یہ سارے کام نفلی ہیں، پہلے فرض ادا کر. زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک تو اسے ادا نہیں کرے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے فرض نماز ادا نہیں ہوگی. اسی طرح یہی ہے کہ نفلی صدقہ دینے سے فرضی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. زکوٰۃ فرض جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. یہ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. اور کچھ اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. اب اس کے اندر یہ بھی نہ سمجھنا کہ رزق سے مراد صرف روٹی پانی ہے، پیسہ ہے. علم بھی اس کے اندر شامل ہے. اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے. علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے
تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں. اب کوئی انسان مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے، وہ اس کو مسئلہ ہی نہ بتائے، یا بتا تو دے لیکن غلط بتا دے، ٹھیک ہے، تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے. بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے اوپر. اس کے اندر اگر کسی کے پاس کسی بیماری کا توڑ ہے، نسخہ ہے، وہ بھی شامل ہے. یہ حکیم حضرات ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بیماری کا کوئی توڑ ہوتا ہے، یہ مرتے قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن نسخہ نہیں بتاتے. یہ کیا ہے جی؟ ہماری دکان بند ہو جائے گی، دکان بند ہو جائے. قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن مخلوق خدا کے اوپر ترس نہیں کھاتے، چلو مرنے سے پہلے کسی کو یہ نسخہ دے جو، لوگوں کا بھلا ہو جائے. نہیں دیتے کسی کو. یہ جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے نا، نعمت، اچھی نعمت، وہ اس چیز کے اندر شامل ہے. دوسروں تک بھی پہنچاؤ تاکہ وہ بھی کیا کریں؟ استفادہ کریں. جزاک اللہ جی، صدق اللہ. کل کو انشاءاللہ.